بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئینے میں خود کو اچھی طرح دیکھ لو۔ آج سے تم زویا نہیں ہو، تم وہ ہو جو میں کہوں گا۔ اس گھر میں، اس دنیا کے سامنے تمہاری پہچان صرف یہی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے میری روح تک کو منجمد کر دیا تھا۔ میں اس عالی شان کمرے میں لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ جسم پر ہزاروں کا ریشمی لباس تھا، بالوں میں موتی پروئے تھے اور کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں، مگر اس شخص کے الفاظ نے اس ساری شان و شوکت کو ایک سنہری پنجرے میں بدل دیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک تصویر تھمائی۔ اسے دیکھو، اس کے چلنے، بولنے، مسکرانے، ہر انداز کو اپنے روح میں اتار لو۔ اگر تم نے اپنی اصلیت ظاہر کی تو یاد رکھنا، یہ چھت، یہ آسائشیں اور سب سے بڑھ کر تمہارے بچوں کو ملنے والا یہ سکون، سب ایک لمحے میں چھن جائے گا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تصویر پر نظر ڈالی اور میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ تصویر میں موجود عورت وہ ہو بہو میں تھی، وہی آنکھیں، وہی نقوش، وہی بال۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آئینے کے عکس کو کسی نے تصویر میں قید کر لیا ہو۔ یہ کون تھی اور یہ شخص مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ میرا ذہن ماضی کے ان دنوں میں بھٹکنے لگا جب زندگی اتنی پراسرار نہیں تھی، جب میرے نام کے ساتھ کسی اور کی شناخت کا بوجھ نہیں تھا۔ میرا ماضی، وہ ماضی جو کتنا خوبصورت شروع ہوا تھا اور جس کا انجام اتنا بھیانک ہوا۔ میرا نام زویا ہے۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرے ابا برکت علی علاقے کے ایک معتبر زمیندار تھے۔ ہماری زمینیں ٹھیکے پر دی ہوئی تھیں اور ان کی آمدن سے ہمارا گھر کسی شاہی محل سے کم نہیں لگتا تھا۔ ابا پرانی سوچ کے مالک تھے۔ ان کے نزدیک بیٹیوں کا نصیب ان کا گھر اور شوہر ہوتا ہے، کتابیں نہیں۔ انہوں نے مجھے میٹرک کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ میرے بھائی آصف کو شہر کے سب سے بڑے کالج میں داخل کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ آصف خاندان کا وارث ہے، اسے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، جبکہ میرا سفر تو بس پیا گھر تک کا ہے۔ بھائی کو ہر وہ چیز ملتی جس پر وہ انگلی رکھتے تھے، نئی گاڑی، مہنگے کپڑے، دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے۔ ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی، مگر ہمارے درمیان ہمیشہ ایک اندیکھی دیوار رہی۔ وہ خود کو مجھ سے برتر سمجھتے تھے اور یہ احساس مجھے ابا کے رویے سے ہی ملا تھا۔ جب میں 19 سال کی ہوئی تو ابا نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے بلال کا رشتہ آیا تھا، جو ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے۔ ہماری مالی حیثیت کے سامنے ان کا خاندان بہت معمولی تھا، مگر ابا کو لڑکے کی شرافت اور سادگی بھا گئی تھی۔ بیٹی، لڑکا شریف اور محنتی ہے، تجھے ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھے گا، ابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا، کیونکہ ہمارے گھر کی بیٹیوں کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں تھا۔ بھائی اس رشتے سے خوش نہیں تھے۔ ابا، آپ کہاں ایک زمیندار کی بیٹی کا رشتہ ایک معمولی کلرک سے کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اعتراض کیا۔ لوگوں کا کام ہی ہے کہنا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے دولت نہیں، سکون چاہیے، جو اس لڑکے کے گھر میں اسے ملے گا۔ یہ ابا کا حتمی فیصلہ تھا۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ابا نے مجھے جہیز میں ہر وہ چیز دی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب میں بلال کے گھر رخصت ہو کر آئی تو وہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا سادہ سا گھر تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خلیش سی پیدا ہوئی کہ میں کہاں محل جیسے گھر سے اس کچے صحن والے مکان میں آ گئی ہوں، مگر بلال کی محبت نے میرے دل سے ہر کمی کا احساس مٹا دیا۔ وہ واقعی ایک فرشتہ صفت انسان تھے۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کا بھی خیال رکھتے۔ دفتر سے آتے ہوئے میرے لیے روز گجرے لانا ان کی عادت تھی۔ وہ کہتے تھے، میں تمہیں مہنگے تحفے تو نہیں دے سکتا، مگر یہ پھول میری محبت کا ثبوت ہے۔ ان کی محبت پا کر میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھنے لگی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر جنت کا ٹکڑا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں احمد سے نوازا۔ بیٹی کی پیدائش پر بلال کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ دفتر سے آ کر گھنٹوں سے سینے سے لگائے بیٹھے رہتے۔ اس کے 2 سال بعد ہماری زندگی میں حورین قیامت ہوئی۔ ہمارا گھر مکمل ہو گیا تھا۔ بلال کی تنخواہ معمولی تھی، مگر اس میں اتنی برکت تھی کہ ہم ہنسی خوشی گزر بسر کر رہے تھے۔ میرے بچے شہر کے مہنگے اسکولوں میں تو نہیں پڑھتے تھے، مگر انہیں باپ کی اتنی محبت اور توجہ ملتی تھی جو امیروں کے بچوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ابا مجھ سے ملنے اکثر آیا کرتے تھے اور مجھے خوش دیکھ کر ان کا چہرہ اطمینان سے چمک اٹھتا۔ بھائی کبھی کبھار بھابھی کے ساتھ آتے، مگر ان کے لہجے میں ہمیشہ ایک طنز چھپا ہوتا، جیسے وہ مجھے میری غربت کا احساس دلا رہے ہوں۔ میری شادی کو 6 سال گزر چکے تھے۔ ہم اپنی چھوٹی سی جنت میں بہت خوش تھے۔ مجھے کبھی بھی ابا کی جائیداد یا بھائی کی دولت کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت
یعنی اپنے شوہر کی محبت اور اپنے بچوں کا ساتھ ہے۔ سب کچھ ایک خواب کی طرح خوبصورت تھا، اور پھر ایک ہی لمحے میں وہ خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ ایک رات بلال دفتر سے واپس آئے تو ان کے سینے میں شدید درد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا انہیں اسپتال لے جاتی، ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ دل کا دورہ میری دنیا، میری خوشیاں، میرے سر کا سایہ، سب کچھ ایک ساتھ ہی چھین کر لے گیا۔ اس رات میرے گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ میرے بچے اپنے باپ کے ٹھنڈے جسم سے لپٹ کر رو رہے تھے، اور میں سکتے کے عالم میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری روح میرے جسم سے پرواز کر گئی ہو۔ بلال کی موت کے بعد ہمارا ہنستا بستا گھر ایک قبرستان میں بدل گیا۔ پہلے چند دن تو رشتہ داروں اور محلے والوں کے آنے جانے کا سلسلہ لگا رہا، مگر جب تعزیت کرنے والوں کے قدم تھم گئے اور گھر میں صرف میں، میرے 2 معصوم بچے اور ایک جان لیوا خاموشی رہ گئی، تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس دنیا میں کتنی تنہا رہ گئی ہوں۔ میرے شوہر کے کفن دفن کے بعد بھائی آصف بھی آئے تھے۔ وہ کچھ دیر میرے پاس خاموش بیٹھے رہے، پھر رسمی طور پر گویا ہوئے۔ صبر کرو زویا، اللہ کی یہی مرضی تھی، اب تمہیں ہی ان بچوں کے سہارے جینا ہے۔ ان کے الفاظ میں ہمدردی کا مرہم نہیں، بلکہ ایک عجیب صلہ تعلقی کی سرد مہری تھی۔ میں امید بھری نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وہ کہیں گے فکر مت کرو، میں ہوں نا، تمہارے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری میری ہے۔ مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میرے ابا کی لاکھوں کی جائیداد کے اکلوتے وارث نے اپنی بے سہارا بہن کو 1 روپے کی مدد کی پیشکش بھی نہیں کی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر اپنی ذمہ داری پوری کر کے ایسے چلے گئے جیسے میں ان پر کوئی بوجھ ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مالی مشکلات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بلال کی چھوڑی ہوئی معمولی سے رقم بچوں کے دودھ اور گھر کے راشن میں ختم ہونے لگی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ میں اپنی شادی کا زیور بیچنا شروع کر دوں۔ میں جب بھی کوئی زیور بیچنے کے لیے سنار کے پاس جاتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا۔ ہر زیور کے ساتھ میرے شوہر کی کوئی نہ کوئی یاد وابستہ تھی۔ وہ کانوں کے جھمکے جو وہ اپنی پہلی تنخواہ سے میرے لیے لائے تھے، وہ انگوٹھی جو انہوں نے احمد کی پیدائش پر مجھے تحفے میں دی تھی۔ میں ایک ایک کر کے اپنی خوشیوں بھری یادوں کو بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ اسی گھر میں میرے دیور کامران اور ان کی بیوی رابعہ بھی رہتے تھے۔ بلال کی زندگی میں بھابھی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا، مگر ان کے مرتے ہی جیسے ان کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ بات بات پر مجھے تانے دی تھی، سارا دن بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی ہوں، گھر کے کاموں میں تو ہاتھ بٹایا کرو، کہ اب ساری زندگی مفت کی روٹیاں توڑنے کا ارادہ ہے۔ ان کے زہریلے الفاظ روز میرے دل کو چھلنی کرتے، لیکن اصل تبدیلی میرے دیور کامران کے رویے میں آئی تھی۔ پہلے وہ مجھ سے نظر جھکا کر بات کرتے تھے، مگر اب ان کی نظروں میں ایک عجیب سی ہوس اور بے باکی در آئی تھی۔ وہ بہانے بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتے، کبھی کچن میں جا مجھ کے مجھ سے ٹکرا جاتے تو کبھی میرے دوپٹے کی تعریف کرتے۔ ان کی نظریں میرے وجود پر ایسے گڑی ہوتی جیسے مجھے کھا جائیں گی۔ میں خوف اور گھن سے سکڑ کر رہ جاتی اور کوشش کرتی کہ میرا ان سے سامنا ہی نہ ہو۔ مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ سب میاں بیوی کا ملا جلا منصوبہ ہے۔ بھابھی جان بوجھ کر مجھے کامران کے سامنے کرتی اور خود کسی نہ کسی بہانے منظر سے غائب ہو جاتی۔ وہ دونوں مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک گرنے کو تیار تھے۔ پھر ایک رات وہ قیامت آ ہی گئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس دن بھابھی اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ گھر میں میرے بچوں اور کامران کے سوا کوئی نہیں تھا۔ رات کو جب میرے بچے سو گئے تو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، کون ہے؟ تو باہر سے کامران کی آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جو بھی بات ہے صبح کر لیجیے گا۔ میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن وہ نہیں مانے اور دروازہ پیٹنے لگے۔ دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل کر سکتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اندر داخل ہو گیا۔ بھابھی آپ کب تک یوں اکیلے زندگی گزاریں گے؟ بلال بھائی تو اب واپس نہیں آئیں گے، میں ہوں نا آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ اس نے میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، دور رہو مجھ سے۔ میں چیخے اور پیچھے ہٹی۔ خدا کا خوف کرو، میں تمہارے بھائی کی بیوہ اور تمہاری بھابھی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس لمحے میرے اندر نہ جانے کہاں سے ایک بجلی سی گونج گئی۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میں نے سوئے ہوئے احمد اور حرین کو گود میں اٹھایا اور ننگے پاؤں کمرے سے باہر بھاگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔
मैं उस घर से, उन यादों से और उस भेड़िए से अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी। रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर मैं अपने बच्चों को सीने से भींचे दौड़ रही थी। मेरे आंसू मेरे रुखसारों पर बह रहे थे। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही ठिकाना याद था, एक ही सहारा नजर आ रहा था, मेरा मैका, मेरे भाई का घर। मैं ये सोचकर उसकी दहलीज की तरफ भाग रही थी कि मेरा भाई, मेरे खून का रिश्ता मुझे जरूर पनाह देगा। मैं एक दरिंदे के पिंजरे से निकल भागी थी, ये जाने बगैर कि मैं उससे भी बड़े एक शिकारी के ठिकाने की तरफ दौड़ रही थी। रात के उस पहर में नंगे पांव अपने बच्चे को उठाए भाई आसिफ के आलीशान घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबा दिया। अंदर रोशनियां जल रही थीं, शायद घर वाले अभी जाग रहे थे। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और सामने मेरी भाभी साइमा खड़ी थी। उन्होंने मुझे इस हुलिये में देखा तो उनकी आंखों में हमदर्दी के बजाय हैरत और नागवारी के तासुरात उभरे। तुम इस वक्त और इस हालत में? उनके लहजे में खुश आमदीद का शायबा तक नहीं था। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, भाई भी उनके पीछे आ खड़े हुए। मुझे इस तरह देखकर उनके पेशानी पर भी बल पड़ गए। जोया, ये क्या हुलिया बना रखा है? सब खैरियत तो है? उनकी आवाज में फिक्र से ज्यादा झंझलाहट थी। मेरी आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। भाई, कामरान, उसने, मेरी आवाज टूट रही थी। मैंने रोते रोते उन्हें सारी आबीती सुनाई कि किस तरह मेरे देवर ने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की और मैं किस तरह वहां से जान बचाकर भागी हूँ। मैं तवक्को कर रही थी कि मेरी दास्तान सुनकर मेरा भाई गुस्से से तिलमिला उठेगा। वो मुझे सीने से लगाकर कहेगा कि फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने और भाभी ने एक दूसरे को मायूस नजरों से देखा। एक मिनट, भाभी ने तंजिया लहजे में कहा, मतलब तुम रात के इस पहर अपने शौहर का घर छोड़कर यहाँ आ गई? तुम्हें वहीं रहकर मामला सुलझाना चाहिए था। अब खानदान में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा? मैं वहां कैसे रहती? मैं चीखी। वो शख्स मेरी इज्जत का दुश्मन बना हुआ था। हो सकता है तुमसे ही कोई गलती हुई हो। भाई ने सर्द महरी से कहा, कामरान ऐसा लड़का तो नहीं है, तुम्हें वहां गुजारा करना चाहिए था। ये कैसा बचपना है कि जरा सी बात पर बच्चों को उठाकर भाग आए। उनके अल्फाज सुनकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। मेरा अपना सगा भाई, मेरे खून का रिश्ता मेरी पाक दामनी पर शक कर रहा था। वो मेरी इस्मत से ज्यादा अपनी झूठी समाजी इज्जत की फिक्र कर रहा था। उस वक्त घर में उनके कुछ दूर के रिश्तेदार भी मेहमान ठहरे हुए थे, जो हमारी आवाजें सुनकर बाहर आ गए। शायद उनके सामने अपनी इज्जत बचाने की खातिर भाई ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। ठीक है, ड्रामा बंद करो और अंदर आ जाओ, सुबह बात करते हैं। मैं एक बुझी हुई उम्मीद के साथ अंदर दाखिल हुई। मुझे लगा कि कम से कम मेरे सर पर छत तो आ गई है। भाभी ने हकारत से मुझे देखा और फिर गोया हुई, अब मसला ये है कि तुम्हें ठहराएं कहाँ? हमारे तीनों बच्चों के कमरे अलग अलग हैं। एक कमरा हमारा है और एक गेस्ट रूम है जहां मेहमान ठहरे हुए हैं। घर में तो कोई जगह खाली नहीं है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। मैंने इल्तजाइया नजरों से भाई की तरफ देखा कि शायद वो कुछ बोले। तो क्या हुआ? भाई ने निहायत बेपरवाही से कंधे उचकाए। इसे बच्चों के साथ स्टोर रूम में ठहरा दो, वो भी तो कमरा ही है। भाभी के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट नमदार हुई। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी वहां पे घर का फालतू सामान पड़ा है। भाई ने मेरी तरफ देखा और फिर वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी रूह को हमेशा के लिए घायल कर दिया। हाँ तो स्टोर रूम ठीक है, वैसे भी तुम भी अब बिल्कुल फालतू सामान की तरह ही हो। मेरे सगे भाई के अल्फाज मेरे दिल पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। फालतू सामान, ये थी मेरी औकात। अपने बाप के घर में, उस घर में जिसकी बुनियादों में मेरे बाप का खून पसीना शामिल था। भाभी ने मुझे स्टोर रूम का रास्ता दिखाया। वो वाकई एक कबाड़ खाना था। टूटी कुर्सियां, पुराने संदूक, जाबजा धूल और मकड़ी के जाले। उसमें सांस लेना भी दुश्वार था। यहाँ सफाई करके अपना बिस्तर लगा लो और शोर मत करना, हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ये कहकर भाभी दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने रोते हुए अपने सोए हुए बच्चों को ठंडे फर्श पर लिटाया। कमरे में एक अजीब सी बू और घुटन थी। मैंने अपने दुपट्टे से कोने में थोड़ी सी जगह साफ की। मेरे बच्चे जो अपने घर में नरम बिस्तर पर सोने की आदी थे, उस सख्त और ठंडे फर्श पर बेखबर सो रहे थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी माँ ने एक भेड़िए से बचने के लिए जिस पनाहगाह का रुख किया था, वो तो दरिंदों का ठिकाना निकला। मैं उस अंधेरे गलीज कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। मेरे शौहर की मौत ने मुझे सिर्फ बेवा और मेरे बच्चों को यतीम ही नहीं किया था, बल्कि उसने मेरे अपनों के चेहरों से शराफत के वो निकाब भी नोच डाले थे
جن کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے اتنے خوفناک تھے، اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسٹور روم کی چار دیواری میرا اور میرے بچوں کا مقدر بن چکی تھی۔ دن کا آغاز بھابھی سائمہ کی زہریلی آواز سے ہوتا اور رات کا اختتام ٹھنڈے فرش پر ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ۔ بھائی کے گھر میں میری حیثیت ایک بن بلائے مہمان اور ایک مفت کی نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ صبح سے لے کر رات گئے تک میں گھر کی صفائی، کپڑے دھونے اور برتن مانجنے جیسے کاموں میں جٹی رہتی۔ بھابھی اپنے بچوں کو تو طرح طرح کے فرمائشی کھانے بنا کر دیتی، مگر جب میری اور میرے بچوں کی باری آتی تو کچن میں صرف گزشتہ رات کی بچی ہوئی دال اور سوکھی روٹیاں ہی ملتی۔ میرے بچے بے شک چھوٹے تھے، لیکن وہ اپنے اور میرے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کو محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ حسرت بھری نظروں سے اپنے ماموزاد بہن بھائیوں کو مہنگے کھلونوں سے کھیلتے اور اچھے اچھے کھانے کھاتے دیکھتے۔ شروع میں وہ مجھ سے فرمائشیں کرتے، کھلونے مانگتے، اچھی چیزیں کھانے کی ضد کرتے، مگر جلد ہی سمجھ گئے تھے کہ ان کی کوئی خواہش پوری ہونے والی نہیں۔ خاص طور پر جب بھائی شام کو دفتر سے واپس آتے تو وہ اپنے بچوں کے لیے ڈھیروں چاکلیٹس اور کھلونے لے کر آتے۔ میرے احمد اور حرین کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھتے۔ وہ دروازے کی طرف اس آس پر دیکھتے کہ شاید ان کا ماموں کوئی ٹافی ہی ان کی طرف بڑھا دے، مگر بھائی ان کے وجود سے ایسا لبربا گزر جاتے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا اور میں اپنے بچوں کو بہلا کر اس اذیتناک ماحول سے دور اسٹور روم میں لے جاتی۔ آہستہ آہستہ ان کی آنکھوں سے امید کی چمک مان پڑ گئی اور انہوں نے کسی بھی چیز کی خواہش کرنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی محرومیوں کے ساتھ جینا سیکھ گئے تھے۔ ایک دن بھائی نے گھر آ کر اعلان کیا کہ اگلے روز ان کے کچھ بہت اہم کاروباری مہمان رات کے کھانے پر آ رہے ہیں۔ بھابھی نے فوراً فیصلہ سنا دیا کہ وہ اتنے مہمانوں کے لیے کھانا بنانے کی جھنجھٹ میں نہیں پڑیں گی۔ شہر کے سب سے اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا منگوایا جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ اس کھانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے اور بچوں کے لیے الگ سے روٹی بنا لوں گی۔ اگلے دن گھر میں صبح سے ہی دعوت کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بھابھی نے مجھے ڈرائنگ روم کی صفائی اور مہمانوں کے لیے برتن تیار کرنے کے کام پر لگا دیا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ پکا سکی۔ میں نے سوچا کہ جب بھابھی گھر کے لیے کھانا بنائیں گی تو میں اسی میں سے اپنے بچوں کو کھلا دوں گی، مگر بھابھی نے اس دن گھر میں ایک لقمہ بھی نہیں پکایا۔ شام کو بھائی کھانوں سے بھرے بڑے بڑے ڈبے لے کر گھر میں داخل ہوئے۔ بریانی اور قورمے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ میرے بچے جو دوپہر سے بھوکے تھے بے چینی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بھائی نے کھانے کے ڈبے میز پر رکھتے ہوئے ایک سخت نظر مجھ پر ڈالی اور حکم جاری کیا، یہ کھانا صرف اور صرف مہمانوں کے لیے ہے، خبردار جو کسی نے اس میں سے ایک بوٹی کو بھی ہاتھ لگایا، میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ ان کے الفاظ سن کر میرے دل پر گھونسا لگا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور بچوں کی بھوک شدت اختیار کر رہی تھی۔ میرا بیٹا احمد میری گود میں سر رکھے اپنی توتلی زبان میں بار بار کہہ رہا تھا، مما بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ میں بے بسی سے اس کا سر سہلاتی رہی، اس امید میں کہ شاید وہ سو جائے اور اس کی بھوک کا احساس کچھ دیر کے لیے مٹ جائے، مگر بھوک کی آگ نیند پر غالب تھے۔ اتنے میں بھابھی کی آواز گونجی، اوئے زویا، آ کر مہمانوں کے کھانے کے برتن تو صاف کر دے۔ میں بچوں کو وہی چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ جب میں برتن دھو رہی تھی تبھی میری بیٹی حورین میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور میرا دوپٹہ کھینچ کر بولی، مما کھانا، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے معصوم لفظوں نے میرے اندر کی ممتا کو جھنجھوڑ دیا۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میری نظر میز پر پڑے کھانے پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ضمیر نے مجھے روکا، مگر پھر میرے بچوں کی بھوک سے مرجھائے ہوئے چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے ایک روٹی اٹھائی، اس پر تھوڑا سا سالن رکھا اور اسے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میں تیز قدموں سے اسٹور روم کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر کے وہ روٹی اپنے بھوکے بچوں کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے جس طرح اس روٹی پر ہاتھ بڑھائے، وہ منظر شاید میں مرتے دم تک نہیں بھلا سکوں گی۔ انہیں کھانا کھاتا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون بھی ملا کہ میں نے ایک ماں ہونے کا فرض نبھا دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس ایک روٹی کی قیمت مجھے اپنا گھر اور اپنی عزت گنوا کر چکانی پڑے گی۔ بچوں کو کھانا کھلا کر جب میں واپس کچن میں آئی تو میرا دل زور زور سے ابھی تک دھڑک رہا تھا، جیسے میں نے چوری نہیں کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں نے جلدی سے باقی برتن سمیٹے اور چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بھابھی مہمانوں کے لیے کھانا لگانے آئی۔ وہ بڑے بڑے ڈونگوں میں سالن نکال رہی تھیں اور ساتھ ساتھ روٹیاں گن کر ٹوکری میں رکھ رہی تھیں۔ اچانک وہ رک گئی۔ ان کی تیز نظروں نے فوراً بھانپ لیا کہ روٹیوں کی گنتی پوری نہیں ہے۔
ایک روٹی کم ہے۔ ان کی آواز کسی تیز دھار خنجر کی طرح کچن کی خاموشی کو چیر گئی۔ روٹی کہاں گئی؟ میرا دل ڈوب کر ابھرا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دعا کرنے لگی کہ ان کا دھیان میری طرف نہ جائے، مگر شاید بدقسمتی نے آج میرا ہی پتہ پوچھا تھا۔ وہ سیدھا میری طرف مڑی۔ ان کی آنکھوں میں شکاری جیسی چمک تھی۔ تو نے اٹھائی ہے نا روٹی؟ انہوں نے میرا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ بول، تیرے علاوہ اس کچن میں کون آیا تھا؟ اب اگر مہمانوں کے سامنے کھانا کم پڑ گیا تو دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ میں پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں کیا کہتی؟ کیا میں اقرار کرتی کہ ہاں، میں نے اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ چوری کی ہے، یا میں جھوٹ بول کر خود کو بچانے کی کوشش کرتی؟ میری خاموشی کو انہوں نے میرا اقرار سمجھ لیا۔ وہ غصے سے کچھ اور بھی کہتی، لیکن بھائی نے انہیں آواز دے دی کہ مہمان انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کھانا لے کر مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ میں کچن میں کھڑی لرز رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میری عزت رکھ لینا، کچھ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے بھائی کو شرمندگی اٹھانی پڑے، میرا رہا سہا بھرم بھی ختم نہ ہو جائے۔ لیکن شاید اللہ کو اس دن کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مہمانوں کے کمرے سے بھائی کی آواز آئی، جو بھابھی سے اور روٹیاں لانے کو کہہ رہے تھے۔ بھابھی نے کچن میں آ کر برتنوں کو کٹخایا اور پھر اونچی آواز میں بولی، روٹیاں تو ختم ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں تصور کر سکتی تھی کہ بھائی پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ اپنی کاروباری ساکھ اور جھوٹی انا کو ہر چیز پر مقدم رکھنے والے میرے بھائی کے لیے یہ لمحہ کسی تازیانے سے کم نہیں ہوگا۔ جیسے مہمان رخصت ہوئے، گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ سیدھا میری طرف لپکے۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے آج میری عزت خاک میں مل گئی۔ وہ مجھ پر چیخے، تمہیں شرم نہیں آتی مہمانوں کے کھانے پر نظر لگاتے ہوئے؟ کیا صرف اتنی ہی پاسدار ہو تم میری عزت کی؟ 2 منٹ اپنی اولاد کو صبر نہیں کروا سکی؟ بھابھی بھی آگ میں تیل ڈالنے کا کام کر رہی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ منحوس ہے، اس کو گھر میں نہ رکھیں۔ اب دیکھ لیا نتیجہ۔ ایک روٹی کی بھکاری نے آج ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے ان کے الزامات سنتی رہی۔ میں کیا صفائی دیتی؟ میں کیا بتاتی کہ ان کے اپنے بچے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر وہی کھانا کھا رہے تھے جبکہ میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے؟ میں کیا کہتی کہ اس گھر میں مجھے اور میرے بچوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا؟ میری خاموشی نے ان کے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ نکال دو اسے ابھی اسی وقت گھر سے۔ بھابھی نے آخری فیصلہ سنایا اور میرے بھائی نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ انہوں نے میرا بازو کسی شکنجے کی طرح پکڑا اور مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ بھائی، خدا کا واسطہ ہے، ایسا ظلم مت کریں۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ میں ان بچوں کو لے کر اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میرے بچے میری چیخیں سن کر اسٹور روم سے باہر آ گئے اور میری ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگے، مگر میرے بھائی پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اور میرے روتے بلکتے بچوں کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ منحوس، دفع ہو جا یہاں سے، آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا۔ دھڑام سے دروازہ میرے منہ پر بند ہو گیا اور میں اس شہر کی بے رحم سڑک پر آ گئی۔ میں ٹھنڈے بے رحم فٹ پاتھ پر گر پڑی۔ میرے گھٹنے چھل گئے، لیکن جسمانی تکلیف اس اذیت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو میری روح کو چھلنی کر رہی تھی۔ ایک روٹی کی چوری۔ میرے سگے بھائی نے مجھے ایک روٹی کی چوری پر بے گھر کر دیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت تیز ہو رہی تھی۔ میں اپنے بچوں کو سینے سے بھینچے ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ ہر گزرتا شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے خوف آ رہا تھا کہ کوئی وحشی مجھے اور میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے اٹھنے کا فیصلہ کیا، مگر کہاں جاتی؟ کوئی منزل نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک چمکتی ہوئی سیاہ گاڑی آ کر میرے بالکل سامنے رکی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے بچوں کو خود سے اور قریب کر لیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نفیس سوٹ میں ملبوس شخص باہر نکلا۔ اس کی عمر 32-33 سال کے قریب ہوگی۔ اس نے ایک نظر میری حالت پر ڈالی اور پھر میرے روتے ہوئے بچوں کو دیکھا۔ اس کے قدم ہماری طرف بڑھے اور اس کی پرکھتی ہوئی نظریں میرے چہرے پر جم گئی۔ اس نے کچھ دیر مجھے غور سے دیکھا، پھر وہ الفاظ کہے جنہوں نے مجھے چونکا دیا۔ میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ اس اجنبی شخص کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایک نئی زندگی، مگر اس کی شرط کیا ہو سکتی تھی؟ کیا وہ مجھ سے میری رہی صحیح عزت کا سودا کرنا چاہتا تھا؟
میرے ذہن میں ہزاروں خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسوں بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیسی شرط؟ وہ چند قدم اور آگے بڑھا۔ اس کی پرکھتی ہوئی نظریں اب بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے لہجے میں کوئی حوث یا مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا۔ آپ کو 3 دن کے لیے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ نکاح؟ وہ بھی صرف 3 دن کے لیے؟ یہ کیسا مذاق تھا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز میں غصہ اور بے بسی تھی۔ آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ فائدہ اٹھانا ہوتا تو اور بھی بہت سے طریقے تھے۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں آپ کو ایک قانونی اور شرعی تحفظ فراہم کر رہا ہوں۔ یہ صرف 3 دن کا ایک معاہدہ ہوگا، جس کے بدلے میں آپ کو اتنی رقم دوں گا کہ آپ اور آپ کے بچے اپنی باقی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنی جیب سے چاکلیٹ کے 2 بار نکالے اور میرے روتے ہوئے بچوں کی طرف بڑھا دیے۔ بچے جو بھوک اور سردی سے نڈھال ہو رہے تھے، انہوں نے معصومیت سے ہاتھ بڑھا کر چاکلیٹ لے لی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میرے بچے 2 چاکلیٹس کے لیے ایک اجنبی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، اور میں ان کے لیے ایک وقت کی روٹی کا انتظام بھی نہیں کر سکی تھی۔ میری غیرت، میرے اصول، میری ساری خودداری میرے بچوں کی بھوک کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر اپنے روح پر پتھر رکھ کر وہ فیصلہ کر لیا جس نے میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ مجھے منظور ہے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے لگا جیسے میں نے اپنی زبان سے اپنی ہی موت کے پروانے پر دستخط کر دیا ہو۔ اس شخص کے چہرے پر ایک ناقابل فہم تاثر ابھرا جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ اس نے میرے لیے اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں اپنے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھا کر اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا نرم اور گرم ماحول میرے ٹھٹھرتے وجود کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ گاڑی ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میں شیشے سے باہر اندھیرے میں ڈوبے شہر کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ چند گھنٹوں میں میری دنیا کس طرح بدل گئی تھی۔ کہاں میں اپنے بھائی کے گھر کے اسٹور روم میں پڑی تھی، اور کہاں اب ایک اجنبی شخص کے ساتھ ایک نامعلوم مستقبل کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک وکیل کے دفتر کے باہر رکی۔ اس شخص نے پہلے سے ہی نکاح کے تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ چند گواہوں کی موجودگی میں رات کے اس پہر میرا نکاح اس اجنبی شخص سے پڑھوا دیا گیا۔ قبول ہے کہتے ہوئے میری آواز میرے ہی کانوں میں ایک اجنبی کی طرح گونج رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ میں نہیں، کوئی اور عورت ہے، اور میں صرف ایک تماشائی کی حیثیت سے یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ نکاح کے بعد ہم دوبارہ گاڑی میں بیٹھے۔ اب گاڑی شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ آخر کار گاڑی ایک ایسے گھر کے سامنے رکی جسے گھر کہنا اس کی توہین تھی۔ وہ ایک محل تھا، ایک عالی شان قصر جس کے بلند و بالا گیٹ کے باہر مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ شخص کون تھا اور یہ مجھے کہاں لے آیا تھا؟ گارڈ نے جھک کر سلام کیا اور بھاری بھرکم گیٹ خود بخود کھل گیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی تو روشنی میں نہایا ہوا ایک وسیع و عریض لان اور سنگ مرمر سے بنا راستہ نظر آیا۔ پورچ میں گاڑی کے رکنے پر نوکروں کی ایک قطار ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ شخص گاڑی سے اترا اور میرے لیے دروازہ کھولا۔ میرے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے۔ آ جائیے، اس کی آواز نے مجھے چونکایا۔ میں کانپتے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلی۔ میرے سامنے روشنی میں نہایا ہوا ایک خوابوں کا محل تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ محل میرے لیے ایک پرسکون پناہ گاہ ثابت ہوگا یا ایک سنہری پنجرہ۔ میں نے کانپتے قدموں سے اس محل نما گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باہر سے یہ گھر جتنا عالیشان تھا، اندر سے اس سے کہیں زیادہ پرتعیش اور سحر انگیز تھا۔ فرش چمکتے ہوئے سفید سنگ مرمر کا تھا، جس پر میرے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ چھت سے ایک بہت بڑا کرسٹل کا فانوس لٹک رہا تھا، جس کی روشنیاں پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہر طرف قیمتی فرنیچر اور نایاب پینٹنگ سجی ہوئی تھیں۔ یہ منظر کسی بادشاہ کے دربار کا تھا، اور میں ایک بے گھر، بے سہارا عورت پھٹے پرانے کپڑوں میں اس دربار میں کھڑی خود کو کسی اور ہی دنیا کی مخلوق محسوس کر رہی تھی۔ ایک باوردی ملازمہ میرے قریب آئی اور ادب سے بولی، بیگم صاحبہ، بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ؟ میں نے چونک کر اس اجنبی شخص کی طرف دیکھا جس سے چند گھنٹے پہلے میرا نکاح ہوا تھا۔ اس نے میری الجھن کو نظر انداز کرتے ہوئے ملازمہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔
ہم ایک لمبے راہداری سے گزر کر ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کے وسط میں ایک ویل چیئر پر ایک نہایت شفیق اور نورانی چہرے والی بزرگ خاتون بیٹھی تھیں، جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجب سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ شخص تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور جھک کر ان کے ہاتھ چومے۔ امی، میں آ گیا۔ اس خاتون نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتا رہ میرے بچے، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ پھر ان کی نظر مجھ پر پڑی جو سہمی ہوئی دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک نرم سا تجسس ابھرا۔ یہ کون ہے بیٹا؟ وہ مسکرایا، میرا ہاتھ تھام کر مجھے ان کے پاس لے آیا۔ اس کا لمس اتنا غیر متوقع تھا کہ میں ایک دم کانپ گئی۔ امی، ملو اس سے، یہ آپ کی بہو ہے، اس کا نام زویا ہے، میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ ان الفاظ نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ بہو؟ اس نے اپنی ماں سے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ ہمارا نکاح تو صرف 3 دن کا معاہدہ تھا، پھر یہ بہو بنانے کا ڈرامہ کیوں؟ میں حیرت، خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کی ماں کے چہرے پر پہلے تو شدید حیرت کے آثار نمودار ہوئے، مگر پھر وہ حیرت ایک انوکھی خوشی میں بدل گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سچ؟ میرے شیر بیٹے، تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ میں تو کب سے تیرے سر پر صحرا دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لے لیا۔ خوش رہو بیٹی، اس گھر میں ہمیشہ تمہارا راج ہوگا۔ اسی لمحے ملازمہ میرے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر اس بزرگ خاتون کی آنکھوں میں سوال ابھرا، یہ بچے؟ اس شخص نے فوراً نہایت اطمینان سے جواب دیا، امی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں کسی نیک اور شریف لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ زویا ایک بے سہارا اور مظلوم عورت ہے، یہ بچے اس کے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی کی بیٹی کو عزت دے رہا ہوں تو اس کے بچوں کو باپ کا نام دینے سے مجھے اللہ اور زیادہ اجر دے گا۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے تجھ پر فخر ہے میرے بچے، تو نے ثابت کر دیا کہ تو اپنے باپ کا ہی بیٹا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، یہ بچے آج سے میرے بھی پوتے پوتی ہیں۔ انہوں نے ملازمہ سے اشارہ کر کے بچوں کو اپنے پاس بلوایا اور ان کے سروں پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ میں مبہوت کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ یہ شخص کتنا شاطر اور ذہین تھا۔ اس نے کس طرح جھوٹ کو سچ کا ایسا خوبصورت لباس پہنایا تھا کہ اس کی ماں ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ کر سکی۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس ڈرامے کے پیچھے اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ سوال ناگ بن کر میرے ذہن میں پھنکار رہا تھا۔ ایک ملازمہ مجھے میرے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ میرے بھائی کے پورے گھر سے بڑا اور زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی ہر چیز سے نفاست اور امارت جھلک رہی تھی۔ الماری میں میرے اور بچوں کے لیے برانڈڈ کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ بستر اتنا نرم اور آرام دہ تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے بچوں کو کپڑے بدلوا کر بستر پر لٹایا تو وہ گہری نیند سو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ شخص کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھلونوں سے بھرے 2 بڑے بیگ تھے۔ اس نے وہ کھلونے بچوں کے پاس رکھ دیے۔ صبح جو میرے بچے جاگے اور اپنے ارد گرد اتنے سارے کھلونے اور اتنا خوبصورت کمرہ دیکھا تو ان کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ احمد ریموٹ کنٹرول گاڑی سے کھیلنے لگا، جس کا وہ صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا، اور حورین ایک بڑی سی گڑیا کو سینے سے لگائے ہنس رہی تھی۔ برسوں بعد میں نے اپنے بچوں کو یوں کھلکھلا کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی ہنسی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں اپنے سارے دکھ، سارے خوف بھول گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے اپنی زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر خوش تھی، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف بھی تھا۔ یہ خوشیاں، یہ آسائشیں، یہ سکون سب عارضی تھا۔ یہ سب صرف 3 دن کی کہانی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس شخص نے اپنی ماں سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ کیا یہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا؟ اس عالیشان محل میں اگلے 2 دن کسی خواب کی طرح گزرے۔ میری حیثیت ایک لمحے میں بھکارن سے ملکہ ہو چکی تھی۔ گھر کے تمام نوکر مجھے چھوٹی بیگم صاحبہ کہہ کر مخاطب کرتے اور میرے ہر حکم کی تعمیل کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔ دوسرے دن دوپہر کے کھانے پر ہم تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ میز طرح طرح کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ میری ساس، جنہیں سب امی جان کہتے تھے، ایک نہایت شفیق خاتون تھے۔ انہوں نے محبت سے میری طرف دیکھا۔ بیٹی زویا، کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ تمہارے والدین کیا کرتے تھے؟ اس اچانک سوال پر میرے ہاتھ سے نوالا گرتے گرتے بچا۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے اگ گئے ہوں۔
میں نے خوفزدہ نظروں سے شاہزیب کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد نہایت اطمینان سے جواب دیا، امی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، زویا کے والدین بچپن میں ہی ایک حادثے میں گزر گئے تھے۔ اس کی پرورش اس کے چچا نے کی، جو بہت لالچی انسان تھے۔ وہ زویا کی شادی زبردستی ایک بگڑے ہوئے امیر آدمی سے کروا رہے تھے تاکہ اس کے بدلے موٹی رقم وصول کر سکیں۔ میں زویا سے تب ملا جب یہ اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اتنی صفائی اور تفصیل سے یہ من گھڑت کہانی سنائی کہ ایک لمحے کے لیے میں خود بھی اس پر یقین کرنے لگی۔ امی جان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی اور ترس کی لہر دوڑ گئی۔ ہائے میری بچی، تو نے تو بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ لیکن اب فکر نہ کر، یہ تیرا اپنا گھر ہے، اب تجھے کوئی دکھ نہیں چھو سکے گا۔ میں صرف آنسو بھری آنکھوں سے سر ہلا سکی۔ شاہزیب نے میری پلیٹ میں ایک بڑا سا کباب رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ زویا، تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ اس کا یہ دکھاوے کا پیار اور فکر مندی میرے دل میں ایک خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ میں اس شخص کے شاطر دماغ اور اداکاری کی صلاحیت پر دنگ تھی۔ پھر وہ تیسرا اور آخری دن بھی آ گیا۔ آج ہمارے معاہدے کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ میں صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی جاگ گئی۔ میرا دل لیکن جانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں لان میں شبنم کے قطرے گھاس پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ منظر کتنا حسین تھا، مگر میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے اپنے اور بچوں کے وہ پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ایک چھوٹی سی تھیلی میں ڈال لیے تھے، جنہیں پہن کر میں اس گھر میں آئی تھی۔ ہر کپڑے کو تہہ کرتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی ان 2 دنوں کی خوشیوں کو بھی تہہ کر کے بند کر رہی ہوں۔ احمد کی آنکھ کھلی تو اس نے مجھے تھیلی ہاتھ میں لیے کھڑی دیکھا۔ مما، ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اس کی معصوم آواز میں خوف تھا۔ کیا ہم واپس اسی گندے والے کمرے میں جا رہے ہیں؟ اس کی اس سوال نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میں اسے کیا جواب دی تھی؟ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میرے بچے، ہم جہاں بھی رہیں گے ساتھ رہیں گے۔ دوپہر کے وقت شاہزیب میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے ایک نظر میرے ہاتھ میں پکڑی پرانے کپڑوں کی تھیلی پر ڈالی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، آج ہمارے معاہدے کا آخری دن ہے۔ میں نے ہمت کر کے خود ہی بات شروع کی۔ اس نے میری بات سنی مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند قدم چل کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ مڑا، تو تم نے جانے کی تیاری کر لی ہے؟ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم جا رہی ہو۔ اس کے الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا تھا کہ معاہدے کی مدت 3 دن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ پاتی، اس نے حکم دیا، تیار ہو جاؤ اور بچوں کو بھی تیار کرو، ہم ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ میں حیرت اور الجھن کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی، مگر اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے چپ چاپ خود کو اور بچوں کو تیار کیا۔ جب ہم جانے کے لیے نیچے آئے تو امی جان نے ہم تینوں کو دعائیں دے کر رخصت کیا۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں۔ گاڑی ایک بار پھر سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ میرا دل کسی انہانی کے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی کے آگے بڑھ رہی تھی، راستے جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ یہ میرے بھائی کے گھر کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھے وہاں کیوں لے کر جا رہا ہے جہاں میری تذلیل ہوئی، جہاں مجھے اور میرے بچوں کو دھکے دے کر نکالا گیا؟ میں اس جگہ پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ آخر کار گاڑی ٹھیک اسی جگہ رکی جہاں سے اس نے مجھے اٹھایا تھا، میرے بھائی آصف کے گھر کے بالکل سامنے۔ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے شاہزیب کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے میں سمجھ نہ سکی۔ اتریں، اس نے حکم دیا، ہمیں اندر جانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ نہیں، میں چیخی، میں اس گھر کے اندر قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ مجھے یہاں دوبارہ ذلیل ہونے کے لیے کیوں لائے ہیں آپ؟ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ میں نے بچوں کو خود سے لپٹا لیا جیسے کوئی انہیں مجھ سے چھین لے گا۔ شاہزیب میری طرف مڑا۔ اس کی نظریں سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ اس کے لہجے میں حکم کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل فہم پراسراریت بھی تھی۔ ذلت کمزوروں کا مقدر ہوتی ہے اور تم کمزور نہیں ہو۔ تم یہاں بھیک مانگنے یا معافی مانگنے نہیں آئے ہو، تم یہاں وہ لینے آئے ہو جو تمہارا حق ہے۔ اب اترو گاڑی سے۔ شاہزیب کے الفاظ میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ میں مزید مزاحمت نہ کر سکی۔ اس کے لہجے میں حکم نہیں، ایک عجیب سی اتھارٹی تھی جسے نظر انداز کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔
میں نے ایک گہری سانس لی، اپنے آنسو پونچھے اور بچوں کا ہاتھ تھام کر گاڑی سے اتر آئی۔ شاہ زیب میرے ساتھ چل رہا تھا اور اس کی موجودگی مجھے ایک انجانی ہمت دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے بھائی کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، میرے ماضی کے سارے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ بھابھی سائمہ نے کھولا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت و نفرت سے پھیل گئیں۔ تم؟ ان کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ اس گھر کا رخ کرنے کی؟ کیا سڑکوں پر بھیک مانگ کر بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ اتنے میں بھائی آصف بھی باہر آ گئے۔ مجھے دیکھ کر ان کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں نے کہا تھا نا کہ اپنی منحوس شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا۔ وہ مجھ پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن تبھی شاہ زیب جو اب تک میرے پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا ایک قدم آگے آیا اور ان کا راستہ روک لیا۔ خبردار جو میری بیوی کو ایک لفظ بھی کہا۔ شاہ زیب کی پرسکون مگر فولادی آواز نے آصف اور سائمہ دونوں پر جیسے سکتہ طاری کر دیا۔ بیوی؟ دونوں نے بیک وقت حیرت سے کہا۔ جی ہاں، بیوی۔ شاہ زیب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زویا اب میری بیوی ہے اور یہ یہاں بھیک مانگنے یا معافی مانگنے نہیں آئی، بلکہ اپنا وہ حق وصول کرنے آئے ہیں جس پر تم لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہو۔ حق؟ کیسا حق؟ آصف نے خود کو سنبھالتے ہوئے رونق سے پوچھا۔ اس کا کوئی حق نہیں ہے یہاں، اس کا حق اس کے باپ کی جائیداد میں ہے، شاہ زیب نے تسلی سے جواب دیا۔ وہ تمام زمینیں اور یہ گھر جس میں تم بادشاہ بن کر بیٹھے ہو، اس میں زویا کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ آصف اور سائمہ اب شاہ زیب کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک آصف کا چہرہ فک ہو گیا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ تم تو شاہ زیب ہو؟ اس کی آواز میں حیرت اور خوف تھا۔ شکر ہے تم نے مجھے پہچان لیا۔ شاہ زیب مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ٹھنڈک تھی۔ ہاں، میں وہی شاہ زیب ہوں جس کے ساتھ تم نے بزنس میں پارٹنرشپ کی تھی اور پھر میرے بیرون ملک جاتے ہی میرے کروڑوں روپے اور پورے بزنس پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے حیران کن تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ شخص، یہ میرے بھائی کا دشمن ہے۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے ہی بھائی کے ایک دشمن سے نکاح کر بیٹھی۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاہ زیب کی گرفت مضبوط تھی۔ تو تم اس عورت کو استعمال کر کے مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ آصف نے نفرت سے کہا۔ استعمال؟ شاہ زیب ہنسا۔ استعمال تو تم نے اپنی بہن کو کیا، اسے فالتو سامان سمجھ کر گھر کے اسٹور روم میں پھینک دیا۔ تم جیسے لوگ جو پیسے کے لیے اپنے سگے رشتوں کی بھی نہیں بخشتے، دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ شاہ زیب کا لہجہ انتہائی سرد اور دو ٹوک ہو گیا۔ میرے پاس دو راستے ہیں، یا تو میں پولیس اور عدالت کے ذریعے تم سے اپنا ایک ایک پیسہ وصول کروں، تمہارے فراڈ کا پردہ فاش کروں اور تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم شرافت سے میرا سارا پیسہ اور میری بیوی زویا کا اس کی جائیداد میں سے حصہ آج اور ابھی میرے حوالے کر دو۔ آصف اور سائمہ کا وہ سارا غرور، وہ ساری اکڑ ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ زیب جو کہہ رہا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ شخص جو چند دن پہلے اپنی بہن کو ایک روٹی پر دھکے دے کر نکال رہا تھا، آج ایک طاقتور شخص کے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ میں کہاں سے دوں گا اتنے پیسے؟ آصف کی آواز میں اب بے بسی تھی۔ یہ تم جانو، شاہ زیب نے کندھے اچکائے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، یا تو میرا پیسہ اور زویا کا حصہ میرے حوالے کرو یا پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر شاہ زیب مڑا اور مجھے اور بچوں کو لے کر واپس گاڑی کی طرف چل پڑا۔ میں سکتے کے عالم میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ میرا دماغ پوری طرح معاف تھا۔ اس نے میرے بھائی کا غرور تو خاک میں ملا دیا تھا، لیکن اس نے یہ سب میرے لیے کیا تھا، یا اپنے بدلے کے لیے۔ کیا میں اس جنگ میں صرف ایک مہرہ تھی؟ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات طوفان کی طرح امڑ رہے تھے۔ واپسی کا سارا سفر خاموشی میں کٹا۔ میرے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان برپا تھا، مگر میں کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ جب ہم واپس محل نما گھر پہنچے تو شاہ زیب نے بچوں کو ملازمہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیا اور مجھے اپنے ساتھ اسٹڈی روم میں آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ آخر میں نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ آپ نے مجھے استعمال کیوں کیا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ میرے بھائی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ میری آواز میں آنسوں کے ساتھ ساتھ ایک شکایت بھی تھی۔ شاہ زیب نے گہری سانس دی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میرا پہلا مقصد تمہارے بھائی آصف سے اپنا بدلہ لینا ہی تھا۔
وہ ایک بہت خود غرض اور لالچی انسان ہے۔ اس نے نہ صرف میرے ساتھ دھوکہ کیا بلکہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنی سگی بہن کو اس کے حق سے محروم کر رکھا ہے۔ اس نے بتایا جس دن اس نے تمہیں گھر سے نکالا اس کی دعوت میں میرا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے فون کر کے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے تمہیں اس بے بسی کی حالت میں دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ تم اس شخص سے بدلہ لینے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہو۔ میں نے 3 دن کا کانٹریکٹ اس لیے کیا تھا تاکہ میں قانونی طور پر تمہارا شوہر بن کر آصف پر دباؤ ڈال سکوں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر رہے تھے۔ تو یہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا، شروع میں تھا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ان 3 دنوں میں جب میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری خودداری، اپنے بچوں کے لیے تمہاری محبت اور تمہاری معصومیت کو دیکھا تو میرا ارادہ بدل گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ بدلہ لینا اتنا ضروری نہیں جتنا ایک اچھے انسان کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے تمہارے بھائی کو اس کے کیے کی سزا ضرور دینا چاہتا تھا، لیکن اب میں اس رشتے کو صرف ایک معاہدے کے طور پر نہیں دیکھتا زویا۔ میں اس نکاح کو نبھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو وہ زندگی دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ اس کا اعتراف اور اس کی پیشکش اتنی سچی اور غیر متوقع تھی کہ میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اس بات کے کہ اللہ نے میری دعائیں سن لی تھیں۔ اگلے ہی دن شاہزیب نے اپنے وکیل کے ذریعے آصف سے قانونی طور پر میرا حصہ وصول کر لیا اور وہ جائیداد میرے دونوں بچوں کے نام کر دی۔ اس نے اپنا پیسہ بھی واپس لے لیا۔ پیسہ جاتے ہی آصف کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ بھابھی سائمہ جو صرف دولت کی پیجارن تھی، اس برے وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی اور خلا لے کر دوسری شادی کر لی۔ میرا بھائی اپنے بچوں کو لے کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے کیے کی سزا اسی دنیا میں مل رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد وہ میرے پاس آیا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ میرے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سچی ندامت تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ انتقام لینا میرا شیوا نہیں تھا۔ میں اب شہزیب کے گھر کی ملکہ تھی اور اس نے مجھے ہر فیصلہ کرنے کی مکمل آزادی دی تھی۔ میں نے اپنے بھتیجے اور بھتیجے کے تمام اخراجات اپنے ذمہ لے لیے تاکہ ان کا مستقبل اپنے باپ کی غلطیوں کی وجہ سے تاریک نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ نے مجھے اور شہزیب کو بھی ایک بیٹے سے نوازا، مگر شہزیب نے کبھی بھی احمد حرین اور اپنے سگے بیٹے میں کوئی فرق نہیں کیا۔ وہ تینوں کو ایک جیسا پیار دیتا تھا، بلکہ ایک سگے باپ کی طرح۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ دیکھے تھے، مگر اللہ نے میرے صبر کا پھل مجھے اتنا میٹھا دیا تھا کہ میرے سارے پچھلے غم دھل گئے تھے۔ میری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ اور خود غرضی انسان کو اپنے سگے رشتوں سے بھی دور کر دیتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ صبر اور نیکی کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور انہیں ان کی توقعات سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔